مرضی کو جائے پرواہ کوئی نہیں. یہ امن انعام اللہ کی طرف سے توحید کی وجہ سے. کس طرح معاشرے کی اصلاح ہو، فساد سے معاشرہ کس طرح بچے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم بھی کہا جا رہا ہو اور انسانیت کا پرواہ نہ ہو. غوث اعظم کا مطلب ہے ہر ایک کی فریاد سننے والا. اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ دنیا جہان کا سب سے یونیک انسان اور جینیس انسان بٹھا دیا جائے، 10 بندے اس کے سامنے بٹھا دیے جائیں اور کہا جائے کہ 10 کے 10 اکٹھے بولو، وہ بات سمجھ نہیں سکتا. اور اللہ کی مخلوق اربوں کی تعداد میں ہے. کوئی انگلش بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی اردو بول رہا ہے. سب کی اللہ سن بھی رہے ہیں، عطائیں بھی کر رہے ہیں. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کوئی ہے اللہ کے علاوہ بھی کسی کی فریاد کو سننے والا؟ لیکن میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں اپنی بات کے 2 پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک فساد اس لیے ہے معاشرے میں کہ اللہ کے علاوہ غوث اعظم اللہ کے نیک بندے کو، مخلوق کو کہا جا رہا ہے. دوسرا فساد اس وجہ سے بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو اس کو گالی دینا اور اس کو کافر قرار دینا اور لڑائیاں شروع کر دینا فساد اس وجہ سے بھی ہے. مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں. جس کو غوث اعظم کہا جا رہا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. اور کسی مسلمان کے لیے گنجائش ہی نہیں کہ وہ کسی کو گالی دے دے. اگر کسی نے ایسا کہا ہے تو اس کو سمجھاؤ، اس کو قرآن پڑھاؤ. اس کو گالی دینا اور اس سے لڑائی کرنے کا کیا معنی ہے؟ جب حدیث یہ کہتی ہے لا تسبوا الشیطان، شیطان کو بھی گالی نہ دو، پھر اس نیک آدمی کو جو اللہ کے پاس جا چکا ہے، لوگ اگر اس کو کہہ رہے ہیں غوث اعظم، تو اس کو گالی دینے کا جواز کہاں سے ہے؟ قرآن کا پیغام جب تک انسان نہیں سمجھتا اس وقت تک فساد سے نہیں بچ سکتا. فساد کیوں نہ ہو؟ گنج بخش خزانے دینے والا تو اللہ کی ذات ہے. مخلوق میں سے کسی کو کہا جائے کہ گنج بخش ہے، فساد کیوں نہیں ہوگا؟ جن کے عقائد میں خلل ہے جب وہ ایسا کہیں گے، جن کے عقائد صحیح ہیں وہ کیسے برداشت کریں گے؟ لیکن میں کہتا ہوں ان کو بھی برداشت کرنا چاہیے. اپنے اخلاق کو تو مت گرائیں. ان کا کام تو پہنچانا ہے اچھی بات، ان کا کام تو سمجھانا ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، تو اللہ ہی دے سکتا ہے. خزانے اللہ ہی دیتا ہے، محروم بھی اللہ ہی کرتا ہے. جس کو گنج بخش کہا جا رہا ہے وہ تو اللہ کا نیک بندہ تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی تو ہو سکتا ہے، لیکن رب نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت ہی امیروں کو نوازنے والے ہیں، وہی غریبوں کو نوازنے والے ہیں. غریب نواز اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت پہ اس طرح کے الفاظ بولے جائیں گے تو فساد ہوگا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. لوگو اللہ کی ذات غنی ہے، باقی سب تم قلاش ہو، تم فقیر ہو اللہ کی ذات کے سامنے. وہی امیروں کو دیتا ہے، وہی غریبوں کو دیتا ہے. مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، کسی کو مشکل کشا کہنا جائز نہیں. جس کو مشکل کشا کہا جا رہا ہے، یاد رکھنا وہ تو دنیا سے چلا گیا، وہ بیمار بھی ہوتا تھا،
وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، لیکن مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے، لیکن اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو بھی دور کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ دیانتداری سے بتائیے، جس معاشرے کے اندر جگہ جگہ پہ اس طرح کے اڈے بنائے گئے ہوں، وہاں اصلاح کیسے ہوگی؟ اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا ہے، وہ رحمتوں کا نزول کیسے فرمائے؟ توحید کو جب تک خالص نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی، معاشرے کی فساد ہوگا۔ کچھ زبانیں بولتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہی کوئی نہیں ہے، کچھ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات تو ہے لیکن انسانوں جیسی ہے، کچھ لوگوں کے نظریات بن گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہی ہے، اور ان مسکینوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہم کر رہے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہی آگے ہیں، اور قرآن مجید میں ایک نہیں 7 آیتیں اللہ نے نازل کی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ کی ذات جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے، اس کا علم اور قدرت کائنات کے ذرے ذرے میں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، من انکر ان اللہ فی السماء فقد کفر، جو شخص اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ بذاتہ ہی مستوی علی العرش نہیں، اس نے تو کفر کیا ہے۔ اور ساتھ یہ آیت پڑھا کرتے تھے الرحمن علی العرش استوى۔ نہ جانے انسانیت کس طرح چل نکلی ہے، اور کون ہے یہ سبق پڑھانے والا جس سبق کے نتیجے میں اللہ کی رحمتوں سے